وہی موضوع جو میرے بھائی کا موضوع تھا بھائی ناصر کا خواتین کی شہادت کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات بہت مشکل سے انہوں نے مفصل طریقے سے اور بہت مدلل طریقے سے انہوں نے بات کو واضح کر دیا تھا. تو وہی اسی بات کا تھوڑا بہت تکرار ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خواتین کی شہادت اس دور کے اندر بہت ایک اہم موضوع ہوتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں یہ خواتین کو بھی یہ اعتراض ہوتا ہے کہ یار یہ اسلام کے اندر جو ہے ہر چیز کے اندر مطلب عورت کو تھوڑا پیچھے کیوں رکھا گیا. ایسی بات نہیں ہے کہ اگر اسلام کے اندر کچھ چیزوں کے اندر ہے شہادت کے حوالے سے یا کسی دوسرے موضوعات کے حوالے سے خواتین کو اسلام نے پیچھے رکھا, تو پیچھے رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو ہے اس کو کوئی حق حاصل نہیں ہے. اگر اس کو پیچھے رکھا ہے تو اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے, اس کی کوئی نہ کوئی اسلام نے شریعت نے حکمت بیان کی ہے. اب یہ مثال کے طور پہ اگر ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ یار آپ یہ سوال آپ کے ذہنوں میں اٹھے گا کہ یار خواتین کی شہادت جو ہے وہ اسلام میں معتبر نہیں ہے, اسلام کے اندر اس کو کوئی اعتبار نہیں ہے. اب خواتین یہاں پر کریں کہ یار یہ کیا بات ہوئی کہ ہم اگر کسی بات کے حوالے سے شہادت دیں تو وہ معتبر کیوں نہیں ہے. تو اس کی بھی ایک وجہ ہے. پہلے ہم اس سے شروع کرتے ہیں کہ ہم قرآن کریم کی آیت سے شروع کرتے ہیں کہ بھائی شہادت کے حوالے سے قرآن کریم نے عورت کی شہادت کے حوالے سے بات ارشاد فرما دی فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم يكونا رجلین ورجل وامرأتان. تو اس کے اندر قرآن کریم کیا ہمیں سبق دے رہا ہے, کیا بات ارشاد فرما رہا ہے. اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے فاستشهدوا شهیدین من رجالکم کی شہادت کے حوالے سے دو مردوں کا ہونا بہت ضروری ہے. دو مردوں کا ہونا بہت ضروری ہے. اگر بالفرض فإن لم يكونا رجلین فرجل وامرأتان کہ اگر دو مرد نہ پاؤ, دو مرد نہ ہو تو ایک مرد اور دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے. تو اس کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ جو ہے دو عورتوں کا ہونا بھی ضروری ہے. اب یہ بہت ہی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ایک عورت ایک عورت کی گواہی سے بات چل جاتی, بات پوری ہو جاتی, لیکن نہیں. اس کے اندر بھی یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرما دی کہ دو عورتوں کی شہادت ضروری ہے اور ایک مرد کا ہونا ضروری ہے کسی بھی بات کی گواہی کے لیے, تب جا کے وہ گواہی مکمل ہوگی, وگرنہ وہ گواہی مکمل نہیں ہوگی. اب ہم دیکھیں کہ اس کے اندر یہ قرآن کریم کی والی آیت جو میں سمجھتا ہوں اس بات کو بہت اچھے طریقے سے بھائی ناصر نے بھی اس کو بیان کر دیا تھا. میں اسی کو ایک تکرار کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ایسی بات ہے, لیکن بات ایسی ہے کہ ایک قاعدے پہ معمول ہے. قاعدہ دیکھنا نہیں, قاعدہ یہ ہے کہ وہ حضرت معبود. ابھی ہم نے جو قاعدہ جو پڑھا اس کے اندر ایک مذکر والے قاعدے سے لیتے ہیں کہ اگر جو ہے وہ مذکر ہوگا تو معدود مؤنث ہوگا. عدد اگر جو ہے مؤنث ذکر ہے تو معدود کیا ذکر ہوگا؟ مذکر. عدد اگر مؤنث ذکر ہے تو معدود مذکر ذکر ہوگا. تو اب اس بات سے ہم استدلال کرتے ہیں اور اس بات سے ہم دلیل پکڑتے ہیں کہ بھائی اور معدم کا مطلب یہ نہیں ہے جو آپ کے ذہنوں میں آ رہا ہے کہ یار یہ دیکھیں اس کے اندر یہ آ گیا تو خواتین کی شہادت ہوگی, خواتین 4 خواتین نہیں. اس کے اندر یہ بات ارشاد فرما دی کہ عدد اگر مؤنث ہے, عدد مؤنث ہے تو اس کے اندر آپ کا جو معدود ہے وہ مستتر ہے, تقدیری ہے, چھپا ہوا ہے. معدود کیا ہوگا خود بتائیے. اربع سے مراد 4 مرد. کیوں؟ اس کی وجہ یہ کہ عدد مؤنث ذکر ہے تو معدود اس کا مذکر ہے تو 4 مرد. یہاں پر مراد یہ ہے کہ 4 مرد گواہی کے لیے ضروری ہے کہ اگر آپ کی گھر کے خواتین زنا کی مرتکب ہو جائیں, فحاشی کی مرتکب ہو جائیں تو 4 گواہوں کا ہونا ضروری ہے. یہاں قرآن کریم نے بالکل واضح ذکر کر دیا کہ پہلے تو یہ بات ذکر کی تھی نا کہ بھائی 1 2 مرد ہو, پھر اس کے بعد اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 2 عورتیں ہوں تو 2 عورتوں کے ساتھ 1 عورت
قرآن کریم کی دوسری آیت میں بالکل صاف ذکر کر دیا گیا کہ 4 مردوں کی گواہی معتبر ہے. 4 مردوں کی گواہی معتبر ہے. تو یہاں سے ہماری یہ بات واضح ہو گئی کہ بھائی خواتین کی جو گواہی ہے وہ اسلام کے اندر ایک طریقے سے معتبر بھی نہیں اور ناقص بھی ہوتی ہے. اب ہم آ جائیں گے اس روایت کی طرف آ جائیں گے جس کے اندر امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں سنت نہیں ہے. کیا سنت نہیں ہے کہ خواتین کی گواہی معتبر نہیں ہے. آپ یہ بات دیکھ رہے ہیں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بھائی خواتین کی گواہی جو ہے وہ اسلام میں معتبر نہیں ہے. ہاں اب یہ سوال ہوگا کہ یار ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں معتبر نہیں ہے معتبر نہیں ہے معتبر نہیں ہے تو گواہی معتبر ہے کہاں؟ حدود و قصاص گواہی بالکل معتبر نہیں. شراب جوا قذف کے معاملات جس میں عورت کی گواہی معتبر نہیں. عورت کی گواہی معتبر ہے ان معاملات میں جہاں ان کو تحفظ حاصل ہے, جہاں ان کو کچھ حق حاصل ہے, حقوق حاصل ہے. جیسے کہ آپ دیکھ لیجیے بچے کی پیدائش کے حوالے سے عورت کی گواہی معتبر ہے. مکارت و مسارت کے حوالے سے عورت کی گواہی معتبر ہے. اور اگر عورت کی عدت ہے اس کی عورت کی عدت کی ابتدا اور انتہا ان معاملات کے اندر عورت کی گواہی معتبر ہے. یعنی جہاں پر عورت کی گواہی کا اعتبار شریعت نے کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر گواہی معتبر ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے کہ نہیں یار بالکل گواہی معتبر ہے ہی نہیں, اسلام میں عورت کو کوئی حق حاصل نہیں, ایسی بات نہیں ہے. ان معاملے سے حوالے سے تھوڑا ذہن کو کلیئر کر دینا چاہیے. اب آپ دیکھیں امام ابن اسحاق کے حوالے سے دیکھ لیجیے اور ابراہیم نخعی کے حوالے سے دیکھ لیجیے, حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے دیکھ لیجیے, وہ بھی یہ بات فرماتے ہیں کہ عورت کی گواہی معتبر نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام امت کا اجماع اس بات پہ ہے, تمام امت کا اجماع اس بات پہ آ گیا کہ عورت کی گواہی کسی صورت میں بھی معتبر نہیں ہے. اچھا اب یہ بات آ گئی. اب سوال یہ ہے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار اچھا ایک بات ذرا بتائیے کہ یار آپ کہہ رہے عورت کی گواہی معتبر نہیں, کوئی وجہ ہے آپ کے پاس, کوئی وجہ ہے؟ اب اس کی وجہ تو میں بے شک میری وجہ سے آپ لوگوں کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, میری وجہ سے شاید میرے استاد محترم کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے, اور علماء کو بھی اختلاف ہو سکتا ہے جو یہاں بیٹھے ہیں. بھائی میں یہ ناقص رائے سمجھتا ہوں, میری ناقص رائے کہ عورت کی جو گواہی ہے نا اس کا معتبر نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے اس کو تحفظ فراہم کیا ہے. اگر گواہی کے معاملات میں عورت کو آگے کر دیا جائے, قتل کے معاملات میں دیکھ لیجیے مقدمات قتل ہے اور دوسری چیزوں میں اگر عورت کو قتل آگے کر دیا جائے تو آپ دیکھتے ہیں اس زمانے کے اندر بہت سارے حالات میں کہ عورت گواہی دینے کی صورت میں لوگوں کو جان کے خطرے ہوتے ہیں, ان کو قتل کر دیا جاتا ہے. ان سے یہ بولا جاتا ہے کہ بھائی آپ جو ہے نا آپ جھوٹی گواہی دے دو. اگر ان معاملات میں اگر عورت کو آگے کر دیں آپ بتائیں آپ کی جان کو بنائی نہیں آئے گی. دوسری بات یہ کہ عورت غلطی کا شکار بھی ہو جاتی ہے گواہی کے معاملات میں کہ وہ غلط گواہی نہ دے بیٹھے, اس لیے اسلام نے اس کو کہا کہ آپ پیچھے آ جاؤ. ایک اور بہت زبردست بات میرے دماغ میں کہہ رہا ہوں اپنے لیے زبردست کیا تو یہ کہ آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے. وہ بات یہ ہے کہ عورت کو جو گواہی کے اعتبار سے پیچھے کیا نا وہ اس واسطے پیچھے کیا اس کے پردے کے حوالے سے. کیا گواہ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ عدالت کے بار بار کے چکر جج کے سامنے آنا, وکیل سے ملاقاتیں کرنا, تو اس کے اندر آپ کا پردہ متاثر ہو رہا ہے. عورت کو حکم پردے کا ہے تو آپ مستقل آتے رہو تو آپ کا پردہ متاثر ہو رہا ہے. تو اسلام نے عورت کو پردہ نشین کیا ہے, اس لیے عورت اسلام نے کہا کہ آپ پردے کے اندر رہو. مردوں کو اس معاملات میں اللہ تعالیٰ نے آگے کر دیا اور اس میں ایک طریقے سے اسلام نے اس کو ایک تحفظ دیا ہے. تو یہ میرا ایک موضوع تھا جو کچھ باتیں تھیں اس کی ترکیب کے حوالے سے, کچھ اقوال تھے اور ایک جو کچھ لاجکس تھی وہ مجھے بیان کرنی تھی. اللہ تعالیٰ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.